نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے ہم سبھی لوگ مل کر آقا نامدار مدنی کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ. حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضرات، آقائے کائنات فخر موجودہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. میرے نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، میرے نبی صرف عرب والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، میرے نبی صرف مکہ والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، میرے نبی مدینہ والوں کے لیے صرف رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ سارے کائنات کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا. حضرات، یہ پروگرام جشن دستار بندی حفظ و قرأت جامعہ یوسفیہ گلشن رضا جو آپ کا محبوب ادارہ ہے، سرزمین جالندھر میں یہ آپ کا محبوب ادارہ ہے، اور اس ادارے میں بچے حفظ و قرأت، ناظرہ اور تجوید وغیرہ دینی دنیائی دونوں تعلیم سے بچے آشنا ہو رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے کچھ دیر کے بعد دستار بندی کا وہ حسین منظر آپ کے سامنے ہوگا. چونکہ آج میں تقریر کی غرض سے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بلکہ ہمارے باہر سے آئے ہوئے علماء شعراء کے نورانی قافلہ موجود ہے. آج تو ہم اور آپ سبھی لوگ ان حضرات کی زبانیں ارشادات وہ نور و نکھت سے بھری ہوئی تقاریر واعظ و نصیحت ہم اپنی تاریکی دل کو نور و ایمان کی روشنی سے منور مجلہ کرتے رہیں گے، اور ان علماء کرام کے چہرے انور کی زیارت کرتے رہیں گے. چونکہ علماء کرام کی چہرے انور کی زیارت کرنا یہ ثواب کا کام ہے. ثواب ہی نہیں، اگر کوئی ایک عابد پوری زندگی عبادت کرتا رہا اور اسی جگہ پہ کوئی ایک شخص کسی عالم کی صحبت میں چند لمحہ رہے اور رہنے کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے، تو وہ 100 سالہ یعنی اس عابد سے بڑھ کر کے اس کا مقام ہے. علماء کرام کے جو ہے مقام یہ کوئی معمولی نہیں ہے. انبیاء کرام کے وارث علماء کرام ہیں. میرے دوستو، تو لہٰذا میں تقریر کی غرض سے کھڑا نہیں ہوا، اس لیے کہ جب میرا نام ہمارے اعظم رضا صاحب نے لے لیا تو میں بس
مختصر میں آپ کے سامنے روبرو ہو گیا، اس لیے کہ مجھے آپ تو سماعت کرتے رہتے ہیں، میں آپ کا کوئی نیا چہرہ نہیں ہوں، بلکہ بستی بابا خیل جالندھر میں ہی رہتا ہوں، اور کبھی انشاءاللہ جب بھی آپ کے اپنے پروگرام کرتے رہتے ہیں، شہر میں ادھر ادھر ہوتے رہتا ہے تو اس پروگرام میں شرکت کرتے رہتے ہیں، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی کامیابی عطا فرمائے، اور کامیابی کے ساتھ ساتھ ہم تمام لوگوں کو صوم و صلات پر قائم و دائم رکھے، اس لیے کہ سنیوں کے پروگرام جو ہوتا ہے، سنیوں کے بہت لوگ بولتے ہیں شہر میں کہ سنی لوگ تو پروگرام بہت کرتے ہیں، جلسہ تو کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، لیکن نماز میں بہت پیچھے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے، یہ وہ لوگ ذمہ دار علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات بالکل سچ ہے، چونکہ کہنے کا موقع ہم ہی لوگ دیتے ہیں، کہنے کا موقع ہم ہی لوگ دیتے ہیں کہ نماز کسی طرح سے معاف نہیں ہے، نماز کسی طرح سے معاف نہیں ہے، اور ابھی جو آزان ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کی نماز میں جتنے لوگ تھے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ باہر گھوم رہے تھے، کئی گنا لوگ باہر گھوم رہے تھے، لوگ سوچتے ہیں کہ بس انہی لوگوں کا کام، علماء کرام کا کچھ خاص لوگوں کی ذمہ داری کو یہ لوگ نماز پڑھے، بھائی نماز کسی کے اوپر معاف نہیں ہے، بچہ 7 سال کی عمر سے لے کر کے 10 سال کی عمر تک جب بچہ پہنچ جائے ان کے اوپر نماز کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اور جب بچہ اگر کو ہم نماز پڑھنے کی تعلیم نہیں دیں گے، بچے کو نماز کے لیے ہم تاکید و تنقید نہیں کریں گے، تو آگے چل کے یہی بچہ بے نمازی ہوگا، اور جب بے نمازی ہوگا ہمارا بچہ تو کل بروز میدان محشر میں ہماری پکڑ ہوگی کہ تو نے اپنے بچوں کو کبھی نماز کی طرف لے کے نہیں گئے، نماز کی طرف لے کے نہیں گئے، نہ نماز کی طرف مائل کیوں ان کو دل و دماغ کو، تو لہٰذا